پیا کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو دن 2 بجے یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ڈی ایم دیکھا جا رہا ہے، آپ اپنی انٹرسٹ کے مطابق کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں جو ہماری مہمان ہوتی ہیں شہلہ قاضی صاحبہ، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہلہ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شہلہ۔ وعلیکم السلام مطلوب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو رشتوں کا وہ شادیوں کا آج کل سیزن چلا ہوا ہے، اس میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ کنٹریبیوشن تو یہ ہے کہ جتنی بھی میں نے مطلب لاسٹ ایئر جو مطلب رشتے وہ کروائے تھے، اب ان کو فائنلائز ہو گئے ہیں سارے کے سارے، اور 3 اور 4 شادیاں جو ہیں جو میں نے خود اٹینڈ کری ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، کل بھی آپ ایک ویڈنگ پہ تھیں ماشاءاللہ۔ اچھا شہلہ، یہ بتائیے کہ ہمارے جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں وہ پاکستان سے بھی کال کرتے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی کال کرتے ہیں، ہر جگہ سے یہی کال کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو اگین وہ جو ہر پروگرام میں ہم شروع میں کہتے ہیں کہ کوشش نہ کریں بلکہ کریں اس طرح کہ چونکہ یہ ایک اس طرح کا رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے جو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو۔ یعنی اگر آپ شروع میں کوئی ملاوٹ رکھیں گے، کوئی جھوٹ رکھیں گے، تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر آپ کو 5 10 15 20 اور پتہ نہیں کتنے جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ یعنی صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ رکھیں۔ شہلہ کے پاس بہت اچھی پروفائلز ہے بچیوں کی اور لڑکوں کی۔ دیر ویری ویل گریجویٹ، ویری ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تعلیم کا کہیں پہ ایشو ہے، تو یعنی جہاں پہ تعلیم کا ایشو ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی ڈیمانڈز بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مل جائے یعنی ہماری طرح کا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہائی کلاس کے جو لوگ ہیں، جو ہائی جینٹری کے لوگ ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی کمپیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس رشتے ہیں۔ تو ہر طرح کے رشتے ہیں، لیکن سب سے ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس رشتے میں منسلک ہونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ خدا را جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اور آج ہم اپنے پروگرام میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو کچھ شادی بیاہ کی جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، جس طریقے سے ان پہ فراڈز ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے میرڈ لوگ جو ہے وہ 3 4 ڈفرینٹ قسم کی پروفائل سے کر رہے ہیں۔ ٹی ویز میں شوز بھی کیے جا رہے ہیں اس پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بہت چرچے ہیں، تو ذرا ان سے بھی بچیں۔ اور جو چیز آپ کو لائیو نظر آتی ہے، جو اس طرح کے لوگ آپ کو لائیو نظر آتے ہیں، جو آپ سے انٹریکٹ ہوتے ہیں فون پہ، آپ کبھی بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ میسیجنگ آپ ان کو کر سکتے ہیں، آپ ان سے کسی طریقے سے آپ کے فیور ان مینچسٹر یا کہیں پہ بھی آپ ہیں تو آپ ٹائم لے کے آ کے آپ مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں پر زیادہ انحصار کریں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں پر جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہاں پہ ہیں، اور وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اور پیچھے تو کچھ دن پہلے شہلہ آئی مسٹ شیئر دس ود یو، کیونکہ ہمارے یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے یہ بات کہ پاکستان کے اخبار نے ایک رپورٹ کیا کہ پچھلے سال آلموسٹ کوئی $4 لاکھ کا فراڈ ہوا ہے اس طرح کی ویب سائٹس پر۔ مختلف لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنا کے جو پیسے منگوائے ہیں اور جو انہوں نے بلز پے کروائے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یعنی یہ سننے کو تو ایک چھوٹی سی رقم لگتی ہوگی کچھ لوگوں کو، لیکن یہ ایک بہت بڑی کثیر رقم بن جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جیب سے کوئی $5 بھی جاتے ہیں، یعنی آپ ایک جگہ پہ $25 یا $30 کی دے کے پیسے دے کے آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو 20 30 40 50 آپ کو وہ رشتے بھجواتے ہیں، بھجا کے، اور وہ آپ کو پھر وہ بتاتے ہیں، اور آپ کو اینڈ پہ آپ کو کیا ملتا ہے، آؤٹ کم آپ کو اس کی 0 ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ کینیڈا کے ایک شہر میں ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیڈا کے اس شہر میں اتنے رشتے وہ اویلیبل ہیں، اور آپ کے اس شہر میں آبادی پاکستانیوں کی کوئی 200 یا 300 ہے، اور ان 300 میں سے آپ 150 لوگوں کو جانتے ہیں۔ میں اس طرح کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کے کیسز بھی سامنے لائے ہیں کہ یار ہمارے شہر میں تو اس طرح کے لوگ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں جو پروفائلز بنی ہوئی ہیں۔ تو خدا را ایسی پروفائل سے بچیں اور اس طرح کے لوگوں پر زیادہ انحصار کریں جن کو آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ ان کو آ کے مل سکتے ہیں، ہر ہفتے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی شالا۔ اٹس ٹرو مطلوب جو آج کل جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور میں نے بھی جو ہے لاسٹ ویک ایک کہیں پروگرام بھی کسی نے، میرے جو کلائنٹ تھے انہوں نے مجھے انفارم بھی کرا تھا کہ شالا اس طرح کی مطلب یہ کہ ویب سائٹ ہیں جس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ رجسٹر ہو جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کون رجسٹر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پیچھے سے جو ہے ان کے بچے بھی ہیں، اور ہوتے وہ بعض جو ہوتے ہیں ہوتے کسی اور کنٹری میں ہیں، اور پھر رجسٹر جب ہوتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ بتاتے ہیں یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بچیاں جو ہیں وہ پھر چیٹ کرنے لگتی ہیں آپس میں، اور
پتہ چلا پھر بعد میں جو ہے 1-2 سال نکل جاتے ہیں اور پھر مطلب یہ کہ پھر جب ان کی جب اصلیت سامنے آتی ہے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں ہاربل ہارفائی جو ہے اسٹوریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو مطلب ڈی ایم نے جو ہے یہ بہت اچھی اپرچونیٹی جو ہے وہ دی ہے. اور ڈی ایم اس میں ایک تو مطلب اچھی بات یہ ہے کہ میں بالکل سامنے اور میں خود سے جو ہے لوگوں کی جو ہے خود سے پروفائل لیتی ہوں, ان سے خود انٹرویو لیتی ہوں, اور جب تک میں خود سیٹسفائی نہیں ہوتی وہ چیز جو ہے پھر میں ان کی پروفائل میں آگے نہیں بڑھاتی, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک سیریس کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم مطلب یہ کہ ایک سیریس یہ ایشو ہے جس کو جو ہے ہم مطلب کور کر رہے ہیں, رادر دین کہ کسی سے آپ جو ہے پیسے لے لیں اور پھر بھاگ جائیں اور پھر اس کے بعد شکل ہی نہ دکھائیں. تو میں جو ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ ہوں ان لوگوں سے جو مطلب یہ کہ اپنے جو پروفائل وغیرہ وہ مجھے بتاتے ہیں اور اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے جب سے میں نے یہ پروگرام شروع کرا ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے مجھے اپروچ کرا ہے, بہت سارے لڑکوں نے جسے کہتے ہیں وہ اس صورت میں اپروچ کرا ہے کہ جی ہمیں جو ہے آپ نمبر دے دیجئے, ہم جو ہے مطلب فیک قسم کی جو ہے باتیں کر کے کہ ہمارے یہاں پہ بزنس ہے, ہمارے پیچھے اتنے یہ ہیں وہ ہیں اور ہم سنگل ہیں اور مطلب وی آر ویری ولنگ کہ شادی کے لیے. تو خیر اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا ولنگ ہے کیا ہے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ رجسٹر ہوں اور اس ٹرو کہ جب رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے, آپ رجسٹر ہوں گے اور پھر جب تک آپ رجسٹر نہیں ہوں گے, اور رجسٹریشن کے پروسیس میں منی انوالو ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو لوگ بھی جو ہے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ اس کے اندر جو ہے منی انوالو ہے. جب رجسٹریشن کی ایک فیس ہم نے رکھی ہے, جس جگہ منی انوالو ہوتی ہے اس جگہ لوگ جو ہوتے ہیں سیریس ہوتے ہیں. آئی ریئلی ہائیلی اپریشیٹ جو لوگ فی سبیل اللہ یہ کام مطلب بعض لوگ کر رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ, لیکن اس میں لٹل بٹ تھوڑی سی جو ہے ڈینجرس پوائنٹ بھی ہے کیونکہ لڑکیوں کی جو ہے وہ نمبرز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. تھوڑا سا آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ جس طرح شعلہ سے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور استطاعت دے. جی لیکن چونکہ ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں, یعنی جب کسی نے ان کو پروفائل دینی ہے تو وہ اپنی ساری انفارمیشن ان کو دیں گے کہ جناب ہمارا یہاں پہ بزنس ہے, ہمارا یہاں پہ گھر ہے, یعنی یہاں سے وہاں کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نیبرز ہوتے ہیں ان سے یا ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو ریلیٹڈ جو ان کی فیملیز ہیں آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں, وہ آپ کراس ریفرنس آپ لیتے ہیں, کراس ریفرنس. تو یہ بہت اچھی بات ہے شعلہ. جس طریقے سے یہ کنڈکٹ کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی شک اور ابہام رہ نہیں جاتا ہے. تو کیونکہ یہ رشتہ اتنا مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز آنی نہیں چاہیے کہ وہ بندے کہیں کہ دیکھیں جناب آپ نے تو ہمیں 4 ماہ پہلے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں یہ بات بتا دیتے. تو ہم انہیں ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ جناب ان کے پاس یہ ہے, آپ کے پاس یہ ہے, آپ یہ دیکھ لیں, آپ وہ دیکھ لیں. اگر ڈیورس ہے تو ان کی بچی ہے 4 سال کی, اگر ڈیورس ہے تو ان کا بیٹا ہے 4 سال کا. تو یعنی یہ سارا کچھ ہے, بچے کی کسٹڈی ہے, کیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم بڑی ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ایسی بات نہ ہو. تو میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنی معلومات چھپاتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بالکل اس پروگرام میں کال نہ کریں اور ہمیں کسی بھی اس طرح کے فیک کالر کی یا کسی بھی اس طرح کے فیک رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری اس کام پہ داغ ڈالے یا جو ہمارے کچھ کلائنٹ ہیں وہ ان کو پریشان کریں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ سیریس نہیں ہیں یا اگر آپ اپنے حقائق چھپانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ کسی اور جگہ پہ آپ رابطہ کریں. بہت سارے اور بھی ہیں, شاید آپ کی کہیں اور دال گل جائے. اچھا, پچھلے پروگرام میں ہمارے کچھ ناظرین نے بعد میں کال کی اور انہوں نے جو لڑکوں کے رشتوں کے حوالے سے کہا کہ پچھلے پروگرام میں, چونکہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں سے دے سکے کیونکہ ہم وہ زیادہ انفارمیشن آپ کو زیادہ دیتے رہے اور رشتوں کے بارے میں ہم زیادہ نہیں بتا سکے. تو آج میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس کالز بھی آ رہی ہیں, وہ بھی ہم لیتے رہیں گے, لیکن اگر ہم ابھی سے اگر ہم رشتوں کا بتانا شروع کر دیں تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی. جی, مطلب یہ اس طریقے سے کیونکہ لاسٹ پروگرام میں جو تھا ہم تھوڑے سا مس کر گئے تھے, لڑکیوں کی ہم نے بتا دیے تھے. تو خیر لڑکیوں کی اب کی اس پروگرام میں بھی مطلب لاسٹ ویک جو ہے وہ کافی رشتے آئے ہیں. تو اب جو ہیں جو لاسٹ ویک کے رشتے تھے لڑکوں کے اور اس ویک کے میں تھوڑا جلدی ٹرائی کروں گی کہ تھوڑا سا کور اپ کر لوں نا ان تمام لڑکوں کو. تو مجھے جو
پہلے تو میں دیکھ لوں کہ ای میلز وغیرہ جو ہے, ای میل آپ ڈال دیجئے پلیز اسکرین پہ. جی ای میل آ رہی ہے, ای میل آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہر اپنے پروگرام میں یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ لائیو نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول روم میں جو ہے نمبر اپنا چھوڑ دیجئے, تو پھر میں کال کر سکتی ہوں آپ کو, مطلب جب میرا پروگرام ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ مطلب نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اپنا نمبر بھی, تو آپ مجھے ای میل کر دیں, اور ای میل جو ہے میرا اسکرین پہ آ رہا ہوگا sb_dm@live.com. تو یہ میرا ای میل ہے. اور اگر آپ ای میل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے سیٹسفائی ہو جائیں گے کتنے رشتے ہیں کیا ہے, تو میرا ایک فیس بک پہ پیج ہے شادی بیاہ, تو آپ اس کے اوپر بھی جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جتنے بھی جو رشتے میں بتاتی ہوں, مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ اس پیج پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ رشتے ڈال دوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن دے دوں کہ کون کون سے رشتے ہمارے پاس ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس میں سے بھی سیٹسفائی نہیں ہے کہ نہیں یہ میری جو ہے مطلب میری ریکوائرمنٹ کے نہیں ہے یہ رشتے, تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ہے پروفائل جو ہے مجھے ان باکس کر دیں, وہاں پہ جو میسیجز میں ہوتے ہیں وہاں پہ ان باکس کر دیجئے, تو نیکسٹ پروگرام میں جو ہے میں وہ آپ کی مطلب یہ کہ پروفائل بتا دوں گی اگر آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اس اوکے, پھر میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اپنے اس میں فائل میں جو ہے وہ کر دوں گی. اور اب یہ ہے کہ میں جو رشتے جو لاسٹ ویک کے تھے وہ پہلے میں جلدی بتا دوں آپ کو. یہ آئی میں ہیں, اچھا جی, ایک طرح کی آئی ڈی میں دیتی ہوں, اور یہ آئی ڈی ہے 165, اور یہ لڑکے کا رشتہ ہے. ہی از 29 ایئر اولڈ, ہی از اے سالیسیٹر, اور 5'10" ان کی ہائٹ ہے, اور یہ بلانگ کرتے ہیں ارائن فیملی سے. لیکن ان کو مائنڈ نہیں ہے, دس از ویری گڈ, ان کو مائنڈ نہیں ہے کہ کسی بھی کاسٹ کا جو ہے لڑکی ہو. صرف ان کو جو ہے ایک پڑھی لکھی لڑکی جو اسٹیبلش ہو, یعنی برٹش بورن وہ چاہیے, کیونکہ یہ خود برٹش بورن ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں صرف ایجوکیٹڈ فیملی, اور یہ ان کی ایج ہے 29 ایئر اولڈ, اور ان کی آئی ڈی ہے 165. اچھا 165 سے اب ہم نیچے جاتے ہیں, تو یہ بھی لڑکے کا رشتہ ہے, اور یہ 29 ایئر اولڈ ہیں, اور یہ کام کرتے ہیں. ایکچولی انہوں نے کی ہوئی ہے فائنینس میں ڈگری کری ہوئی ہے, اور انہوں نے کری ہوئی ہے اکنامکس میں, انہوں نے ڈبل ڈگری کری ہے, اور یہ 29 ایئر اولڈ ہیں. اور ان کو بچی چاہیے حجاب والی, جو ہیڈ کور کرتی ہو, ہیڈ اسکارف والی. یعنی ڈگری ڈبل ہے لیکن شادی ابھی ایک بھی نہیں ہوئی ہے. ہاں ابھی ڈگری ڈبل ہے لیکن شادی نہیں ہوئی ہے, تو اس وجہ سے وہ. اور یہ کام کر رہے ہیں ایک ہیلتھ کلینک میں. سوری, ان کی ہیلتھ آئی ڈونٹ نو, ان کی مدر نے کچھ مجھے بتایا تھا کہ ان کا کوئی ہاسپٹل ہے یا کچھ اس طرح کا ہے, لیکن یہ خود ڈاکٹر نہیں ہے, ان کی کوئی ہیلتھ کلینکس وغیرہ. یہ 29 ایئر اولڈ ہیں, ان کو لڑکی چاہیے حجاب کے ساتھ. ایک دوسری بات یہ کہ ان کی جو ہے داڑھی ہے, تو یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی مائنڈ نہ کریں, لیکن اتنے اسٹرکٹلی جو ہے یہ فنیٹک قسم کے وہ نہیں ہے کہ بہت ہی لڑکی جو ہے کچھ لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے. جی پریفرنس ہوتی ہے. تو ان کو لڑکی 5 وقت نماز والی چاہیے, 5 ٹائم پرے, اور 29 ایئر اولڈ یہ خود ہیں, اور ان کو حجاب والی لڑکی چاہیے. اچھا یہ اور دوسری بات, یہ لندن میں ہیں. اچھا ایک اور صاحب نے جو ہے مجھے کہاں سے کچھ رشتے جو ہیں وہ آئے ہیں مجھے فرانس سے. تو فرانس میں جو ہے, فرانس سے بھی ہیں اور اٹلی سے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی فرانس میں جو لڑکا ہے ہی از 30 ایئر اولڈ, اور ان کی جو فیملی ہے وہ راجپوت فیملی ہے, اور وہ لڑکا جو بورن اینڈ براٹ اپ ہوا ہے وہ فرانس میں ہوا ہے. تو اگر فرانس میں کوئی لڑکی ہے تو وہ مطلب لڑکی والے جو ہیں مجھے اپروچ کر سکتے ہیں, مجھے ای میل کر سکتے ہیں, کیونکہ لڑکے کی ایج ہے 30 ایئر اولڈ, اور وہ وہیں کا بورن اینڈ براٹ اپ ہے. تو اور ان کی جو ہے ان کا اپنا بزنس ہے, اور فادر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. اور اٹلی میں جو جن صاحب نے مجھ سے, میں آپ کو یہ جو فرانس والا رشتہ ہے, تو ان کی کیا یہ ہے کہ یہ صرف فرانس میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں یا انگلینڈ میں یا کہیں اور؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اگر لڑکی جو ہے فرانس موو ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, کیونکہ تو وہ یعنی یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے کہ آج کل یعنی جب سے یورپین یونین کا سلسلہ چلا ہے
تو اب جتنے بھی ممالک یورپین یونین کے اندر ہیں وہ سارے ایزیلی موو اراؤنڈ ہو سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو کوئی یعنی اگر بچی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, اٹالین پاسپورٹ ہے, فرنچ ہے, کوئی بھی پاسپورٹ ہے, کہیں کا بھی پولینڈ ہے, کہیں کا بھی یورپین یونین کا پاسپورٹ ہے, تو اس کے لیے دوسرے ملک میں جا کے, دوسرے یورپین ملک میں جا کے رہنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر اف شی از ورکنگ اور ناٹ ورکنگ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس, وہ کوئی اس میں وہ فرق والی بات نہیں ہے. تو یہ بڑا ایزی ہے. تو یعنی کہنے کو تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرنچ رشتہ مل جائے تو اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو پھر آپ کہیں کا بھی کہیں اور کا بھی یورپین یونین کا ہو تو یا اٹس ٹرو. تو لیکن یہ کہ میں یہ بھی بتا دوں مطلب کہ مطلب جیسے فلوئنٹ انگلش جو ہے یہاں پہ بچے یہاں پہ بولتے ہیں, اور اگر یہاں کی کوئی برٹش بورن لڑکی جو ہے وہ چاہے گی تو تھوڑا سا, کیونکہ وہ ظاہر وہ فرینچ بولتے ہیں تو بالکل صحیح. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ وہ انگلش بول لیتے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی. ہاں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور ہے ہمارے پاس کیا ایک اور ہیں, یہ ہیں 162, ان کی جو ہے آئی ڈی ہے, اور یہ لڑکا جو ہے 27 ایئر اولڈ ہے, اور یہ جی پی ہیں, ڈاکٹر, اور یہ جی پی ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کا جی پی ٹریننگ کا لاسٹ ایئر ہے, اور یہ بلانگ کرتے ہیں لنڈن سے. تو اگر لنڈن میں جو ہے کوئی بچی دیکھ رہی ہے, لنڈن میں کوئی پیرنٹس ہیں, تو مطلب یہ کہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ایج ہے وہ 27 ایئر اولڈ, اور یہ جی پی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور ان کی ہائٹ ہے 5'7" ان کی ہائٹ ہے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ہیں اردو اسپیکنگ. تو لیکن ان کو مائنڈ نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی ہو, پنجابی ہوں یا کہیں سے بھی ہوں, اور اگر اردو اسپیکنگ ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو یہ جی پی ٹریننگ کر رہے ہیں, 27 ایئر اولڈ ہیں, اور ان کی جو ہے یہ ہائٹ جو ہے 5'7" ہائٹ ہے. ایک اور بچہ ہے, یہ ہے 24 ایئر اولڈ ہے, ان کی آئی ڈی ہے 161 ہے, 24 ایئر اولڈ ہیں, لڑکے کی رشتہ ہے یا فارمیسسٹ ہیں یہ, اور یہ جو ہیں راجپوت فیملی سے ہیں, اور ان کو بھی حجاب والی لڑکی چاہیے. تو اگر کوئی حجاب والی لڑکی ہو تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے, اور یہ مینچسٹر سے ہیں. صحیح. اور اس رشتے پہ ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے, اور باقی مزید رشتوں پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد.
دبئی نہیں سی چل رہا پہلے, کالر نہیں آ رہی ہیں یار. ہاں شاید جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے شیلا آخری رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو دوبارہ ان کے پاس چلتے ہیں اور جو مزید رشتے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں. جی شیلا, آخری رشتہ نہیں تھا, ہاں یعنی وہ اس لسٹ کا آخری رشتہ نہیں اور بریک بھی سے ہے, پہلے کا. اور بھی آ گئے. اچھا وہ اس کی تھوڑی سی اگر کوئی ڈیٹیل رہ گئی, وہ جو راجپوت رشتہ تھا. کون سے والا؟ اچھا وہ فارمیسسٹ والا. جی اچھا دوبارہ بول دوں وہ جس کے, ہاں وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. اچھا ان کی آئی ڈی تھی 159, دیکھو اب آئی ڈی غلط بتا دی میں نے. 161 تھی میرے خیال میں. ہاں یہ آ گیا, تمہیں بڑی یاد ہے. اچھا ان کی آئی ڈی ہے 161 اور یہ ہیں 24 ایئر اولڈ ہیں اور فارمیسسٹ ہیں, مینچسٹر سے ہیں اور 5'7" ان کی ہائٹ ہے اور یہ بلانگ کرتے ہیں راجپوت فیملی سے. تو فیملی جو ہے ان کی دیکھ رہی ہے لڑکی جو ہو حجاب میں ہو, ہیڈ اسکارف والی, اور لڑکی کی جو ہے مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ بہت ہی لڑکی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ مطلب اتنی ہو کہ ایجوکیشن وائز ڈگری کر لی ہو اس نے. اور اگر فارمیسسٹ, لیکن یہ خود فارمیسسٹ نہیں دیکھ رہی ہیں اپنے مطلب ایز اے بہو, کوئی فارمیسسٹ نہیں دیکھ رہی ہیں, یہ سب صرف دیکھ رہی ہیں جو انہوں نے آگے لکھا ہے کہ صرف ایجوکیٹڈ مطلب ڈگری ہو بچی کے پاس. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں, تو ہے ایک اور 157, یہ پچھلے جو پچھلی میری پروفائل تھی اس کے پچھلے میرا جو پروگرام تھا اس میں یہ مس ہو گئی تھی. تو یہ ہیں 157 ان کی آئی ڈی ہے اور یہ 25 ایئر اولڈ ہیں اور انہوں نے ڈپلومہ کیا ہے آئی ٹی میں. تو ان کو چاہیے, ان کی ایج ہے 25 ایئر اولڈ, تو ان کو چاہیے کوئی لڑکی مطلب ایسی کہ جو مطلب اے لیول کر رہی ہو یا جی سی ایس سی کر رہی ہو, بس جی سی ایس سی تو خیر بہت ہی چھوٹی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اے لیول اگر کر رہی ہو, 18 سے تھوڑی ابو ہو, تو اس طرح کی انہیں لڑکی چاہیے. اور یہ ہے مینچسٹر میں اور یہ جاب کر رہے ہیں ایک کسی لوکل فرم میں. انہوں نے آئی ٹی میں جو ہے ڈپلومہ کرا ہوا ہے. ان کو کوئی کاسٹ وغیرہ کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو یہ تھے لڑکوں کے رشتے, مطلب ظاہر آئے تو بہت سارے ہیں, نہیں تو پھر پروگرام میں سارے کے سارے پھر لڑکوں ہی کے رشتے چلتے رہیں گے. تو یہ تھا. اور اگر لڑکیوں کے بھی بتا دوں, ہاں وہ بتا دیں, چونکہ وہ ہم نے کالز کو اس طرح کی کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول روم سے ہی وہ ڈیل کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کالز کو, تو آپ ابھی یہ رشتے بتا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم کالز لیں گے اینڈ پہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو میں شروع کرتی ہوں. لڑکی ہے یہ 20, یہ ہے ان کی آئی ڈی ہے 164 اور یہ 27 ایئر اولڈ ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں. ان کی ہائٹ جو ہے 5'6" ہے اور یہ بلانگ کرتی ہیں گجر چودھری, جو ان کی مطلب ان کے پیرنٹس کی جو کاسٹ ہے, جو ان کی کاسٹ ہے جلدی بول گئی, تو ان کی جو کاسٹ ہے. اور یہ مطلب جو یہ دیکھ رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو, لیکن یہ کہ اگر ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ نہ ہو تو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کسی نے کی ہوئی ہو یا بیرسٹر ہو, تو اس طرح کا. تو لیکن دیکھ یہ رہی ہے کہ اچھا پڑھا لکھا ہو, لڑکا اچھا پڑھا لکھا, کیونکہ یہ خود ڈاکٹر ہیں. تو یہ 27 ایئر اولڈ ہیں. اور دوسری جو آئی ہیں, اب میں ای میل اپنی کھولتی ہوں تو ای میل پہ اچھا ایک اور بچی آئی ہے. انہوں نے جو ہے مجھے لاسٹ ویک جو تھا وہ اپروچ کرا تھا. یہ جو ہیں 28 ایئر اولڈ ہیں, برٹش بورن تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ان کو جو ہے ویزے کی ایسی پرابلم نہیں ہے اور ان کے پاس جو ہے نیشنلٹی ہے. یہ 28 ایئر اولڈ ہیں اور انہوں نے جو ہے ماسٹر کیا ہے, ماسٹر ان بزنس, ماسٹر کیا ہے بزنس میں.
اور یہ بلانگ کرتی ہیں مطلب پیچھے سے جہاں سے یہ آئی ہیں وہ یہ بلانگ کرتی ہیں لاہور سے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر کوئی یہاں اس کنٹری میں جو ہے یہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے ہیں تو اور ہوتی ہیں لنڈن میں ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ کہ ویل اسٹیبلش لڑکا ہو, پڑھا لکھا لڑکا ہو, اور اگر پاکستان سے بھی کوئی لڑکا آیا ہو لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا نیکسٹ ویک جو ہے اس کا ویزا ہی ختم ہو رہا ہو, اس طرح کا کوئی نہ ہو, لیکن یہ کہ ویل اسٹیبلش پڑھ بھی رہا ہو اور اس کی جاب بھی اچھی ہو تو یہ کنسیڈر کریں گی. باقی یہ کہ ان کو کوئی ایسی پرابلم ہے نہیں ویزے وغیرہ کی, اور یہ 26 ایئر اولڈ ہیں, 5'6" ہائٹ ہے اور راجپوت فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور لنڈن میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, 29 ایئر اولڈ گرل ہیں اور ارائن فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. بچی جو ہے سولیسیٹر ہے اور یہ بھی لنڈن میں ہیں. اب یہ سارے کے سارے لنڈن کے رشتے آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا لنڈن والے اتنے جلدی جلدی مجھے اپروچ کیوں کر رہے ہیں, لیکن اچھی بات ہے. یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے. اچھی بات دور شہر سے آپ کو اپروچ کیا دور شہر سے, اور مجھے کہاں دور شہر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمارے کام آسان کر دے. یہ اچھی بات ہے. یہ کار خیر بھی ہے, نیکی کا کام بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن مجھے گلاسگو سے جو ہے مجھے کچھ لڑکے چاہیے. گلاسگو والے کہاں سے؟ کاش میں گلاسگو رہتا ہوتا تو میں گلاسگو سے آ جاتا آپ کے لیے. ہاں خیر, سیکنڈ چانس میں کوئی وہ تو نہیں ہے, دینا چاہیے سیکنڈ چانس بھی سب کو. بالکل صحیح. اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں. 4 سے بھی زیادہ جائز. یہ کب ہوا؟ یہ نیا رول تو نہیں آیا, 4 کافی ہیں بس. چلیں یہ پھر کہیں ڈیبیٹ اور نکل جائے گی, آپ اپنے رشتوں پہ کنسنٹریٹ کریں. تو یہ ہیں, لڑکی ہے 159 ان کی جو ہے آئی ڈی ہے, 5'3" ہائٹ ہے, ڈاکٹر ہیں, 27 ایئر اولڈ ہیں اور یہ گلاسگو سے ہیں. تو ان کے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, تو ان کو چاہیے کوئی مطلب ڈاکٹر ہو تو ویل اینڈ گڈ, ڈینٹسٹ ہو تو بہت ہی اچھا, اور اگر ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ نہ ہو تو کوئی بھی پڑھا لکھا لڑکا ہو اس طرح کا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ایک اور ہیں, یہ بھی ڈاکٹر. ابھی پھر آپ لوگ کہیں گے کہ میں شیلا جو ہے سارے ڈاکٹر ہی بتاتی ہوں. اچھا یہ لگتا ہے مجھے کچھ ڈاکٹروں نے جو ہے مجھ پہ جو ہے وہ کر. اچھا اب میں ڈاکٹر نہیں بتا رہی, ہاں اب میں کچھ اور بتا رہی ہوں. پچھلے ہفتے جو پروگرام ہمارا گیا نا, تو میرے ایک وہ بڑے محترم دوست ہیں, انہوں نے سعودی عربیہ سے مجھے کال کی, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا وہ رشتے والا جو ڈاکٹروں کا پروگرام تھا نا وہ میں نے کہا ڈاکٹروں والا پروگرام, وہ تو نہیں کیونکہ سارے رشتے ڈاکٹروں کے تھے, ڈاکٹروں کے علاوہ بھی دکھائیں. اچھا میں ڈاکٹروں کے علاوہ آپ کو بتاتی ہوں. یعنی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں ہماری کمیونٹی میں, بڑی اچھی بات ہے. نہیں بہت زیادہ. اور پھر واقعی ڈاکٹروں کو پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کو جو ہے ظاہر کمپیٹیبلٹی کے حساب سے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا, جو آج کل جو ہے مشکل چل رہی ہے. اچھا جی, اٹلی کا رشتہ ہے. یہ جو ہیں 35 کے ہیں اور 35 کے ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کی. اب مجھے نہیں پتہ نہیں شادی کیوں نہیں ہوئی, شاید اٹلی میں جو ہے کوئی ملی نہیں لڑکی ان کو. اور اٹلی میں جو ہیں یہ بلانگ پیچھے سے کرتے ہیں گوجرانوالا فیملی سے. نہیں سوری, گوجرانوالا فیملی نہیں ہوتی, سوری گوجرانوالا پلیز. میں بھی یہی سوچ رہا تھا یہ کوئی نئی شاخ نکل آئی ہے گوجرانوالا کی. تو کبھی کبھی پردیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں, کچھ ایسا پاکستان جانے کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا کچھ تو شہروں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ mid 30 یا 30 ابو جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کر لینی. نہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ جو تھے کافی مطلب یہ کہ شروع میں کافی اسٹرگل یہ کر رہے تھے جاب وائز اور پھر اسٹڈی وائز, تو پھر ہوتے ہوتے ایج جو تھی ان کی اتنی ہو گئی. تو یہ بلانگ کرتے ہیں پیچھے سے جس مطلب شہر سے پاکستان کے, وہ ہے گوجرانوالا یا. تو اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہے جٹ چودھری ہیں یہ. تو یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی اسٹیبلش لڑکی. انہوں نے کہا اگر انگلینڈ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کوئی اٹلی میں کوئی اگر لڑکی ہو تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ 35 کے ہیں, بزنس کرتے ہیں وہاں پہ, ویل اسٹیبلش ان کا بزنس ہے, پیرنٹس بھی ان کے وہیں پر ہی ہیں. تو یہ فیملی ہے. اچھا جی, اور آگے چلتے ہیں. یہ ہیں 32 کے ہیں یہ, اور یہ ڈیورس ہیں. 32 کے ہیں, ڈیورس ہیں, اور یہ بلانگ کرتے ہیں راجپوت فیملی سے. ڈیورس ہیں, ان کے بچے نہیں ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں کوئی اگر ڈیورس لڑکی ہو
اور یہ خود جو ہے فارماسسٹ ہیں. تو یہ فارماسسٹ تھے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑے سے لڑکیوں کے رشتے جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک شیلا لڑکیوں کے رشتے بتاتی ہیں, آپ کے پاس اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے, sb_dm@livetv.com @live.com sb_dm@live.com if I am not wrong. یہی ہے نا جی؟ ایک منٹ میں دیکھ لوں کہیں آپ گڑبڑ نہ کر دیں. sb_dm@live.com sb_dm@live.com. جی یہی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جہاں جہاں بھی ہیں آپ ہمیں ای میل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ فون نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ٹیکسٹ کی سہولت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پہ بھی, اس ای میل پہ بھی رابطہ کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. جی شیلا آپ لڑکیوں کے جی میں ذرا ایک لڑکی کا رشتہ بتا دوں. اس رشتے کے بعد مجھے ایک آپ سے ایک کوسچن مجھے کرنا ہے. ہاں بی ریڈی. میں خوش ہو گیا. اچھا خوش ہو گئے تو آپ ذرا تھوڑا تیار رہیے. اچھا جی یہ بچی جو ہے 27 ایئر اولڈ ہے اور پھر سے مجھے نہیں پتا کیوں ڈاکٹر آ رہے ہیں. 27 ایئر اولڈ ہے اور یہ ڈاکٹر ہیں. 5'5" اس بچی کی ہائٹ ہے. ہیڈ اسکارف لیتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ جٹ فیملی ہے. ان کو لڑکا چاہیے جٹ فیملی میں. تو اگر کوئی بچہ بہت ہی اچھا ایجوکیٹڈ جسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بچی جو ہے یہ ڈاکٹر ہے اور یہ ہیں 27 ایئر اولڈ, 5'5" ان کی ہائٹ ہے. تو اگر جٹ فیملی کا کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت ہی اچھی بات ہے. ڈینٹسٹ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اگر ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ نہیں ہو تو یہ پریفیئر کریں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, سولیسیٹر ہو, کوئی اچھا ہو, لیکن جٹ فیملی سے ہو کیونکہ یہ پرٹیکولرلی صرف اور صرف جٹ فیملی میں دیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جٹ فیملی نہ ہو تو جٹ چودھری, مجھے خیر اتنا ذاتوں کا تو نہیں پتہ ہے, جٹ چودھری ہوں اور آگے انہوں نے لکھوایا ہے, لیکن زیادہ تر یہ جٹ ہی دیکھ رہی ہیں. تو اب میں جو ہے کوسچن جو ہے میں مطلوب سے کرتی ہوں. مطلوب مجھے ایک بات بتائیے پہلے, جیسے ابھی میں یہ بتا رہی تھی کاسٹ وغیرہ کا, تو میں تو خیر اسپیشلائز نہیں ہوں ان کا جو لوگوں کے یہ جو مانگتے ہیں کاسٹ وغیرہ کی, بیکاز آئی ایم ناٹ پنجابی. اور یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی رشتے ہیں زیادہ تر جو ہیں پنجابی فیملیز کے ہیں. ایک ورڈ اگر میں یوز کروں کہ آئی نو اٹ ڈزنٹ, بولنے میں یہ ورڈ اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بتائیے کہ پنجابیوں میں اتنی ریسسزم کیوں جبکہ میں اور دوسری فیملیز جیسے میرے پاس پٹھانوں کے بھی رشتے ہیں, میرے پاس اردو اسپیکنگ کے بھی رشتے ہیں, میرے پاس جو ہے سندھیوں کے بھی رشتے ہیں. دے ڈونٹ مائنڈ, وہ جب صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی مائنڈ نہیں, لیکن یہ کہ پنجابیوں میں ہمیشہ جیسے ابھی میں نے یہ رشتہ پرٹیکولرلی میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ بتاتا ہوں. بڑی ایک بنیادی سی وجہ ہے, بڑی سمپل سی وجہ ہے. جو پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے سادے سے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے کلچر سے زیادہ باہر نکلنے والے لوگ ہوتے نہیں ہیں. یعنی نارملی ان کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا اپنے کلچر سے باہر نکلنا, وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی اچھے ایکسپیرینسز ہوتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہ ایک اپنے اس سرکل میں رہیں. یعنی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں جو اربن ایریاز ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں. کراچی کے لوگ ہوں یا کوئٹہ شہر کے لوگ ہوں یا اسلام آباد شہر کے لوگ ہوں یا لاہور شہر کے یا فیصل آباد شہر کے, بڑے بڑے شہروں کے جو لوگ ہیں نا یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں دیہاتیوں کے ساتھ ہر طرح. جو ہم دیہاتی لوگ ہیں نا وہ دیہاتی لوگ باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں, نو میٹر ہاؤ رچ دے آر, نو میٹر ہاؤ ویری ویل ایجوکیٹڈ دے آر. تو یہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں شاید, حالانکہ اس طرح ہے نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں. اچھا میرے پاس آپ تو یہ پڑھ رہی ہیں, میرے پاس اس طرح کی مثالیں ہیں کہ ود ان دا فیملی اینڈ آؤٹ سائڈ آف فیملی کہ بچے ڈاکٹر ہیں, سولسٹر ہیں, ٹاپ کے لائرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, لیکن جو بچیاں ہیں وہ کوئی ماموں کی بیٹی ہے, کوئی چاچو کی بیٹی ہے, کوئی خالہ کی بیٹی ہے, اور وہ اس میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے یا کہیں تک وہ صحیح نہیں ہے. اس میں ریسزم کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ریسزم کا تعلق ہے. نہیں ہم نے جٹوں میں نہیں کرنی, نہیں ہم نے ارائیوں میں نہیں کرنی, نہیں ہم نے یہ کیوں دوسری بات ہے کہ آپ انگلینڈ میں کم آن ویک اپ, صحیح ہے اچھی بات ہے. آلریڈی بچوں کے جو آپ کہہ رہی ہیں یعنی اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے, اسلام کی روح سے دیکھا جائے اور آج کل کے کلچر کی روح سے دیکھا جائے, واٹ یو آر سیئنگ, میں انڈوز کرتا ہوں آپ کے کامنٹ کو
کہ اگر بچی جٹ ہے اور بچہ مثال کے طور پہ راجپوت ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ دونوں ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, یا دونوں وہ وکیل ہیں یا دونوں بیرسٹر ہیں, تو اگر اس بنیاد پہ اگر ان کی شادی نہیں ہوگی کہ جناب آپ تو جٹ ہیں ہم راجپوت ہیں یا آپ راجپوت ہیں ہم وہ ہیں, تو یہ تو غلط ہے, یہ تو خیر غلط ہے. ہم کہتے ہیں, ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی یہ شادیاں ماں باپ کے لیے نہیں ہیں, تھوڑا سا ویک اپ کریں, یہ شادیاں بچوں کے لیے خود ہیں. لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے اچھی بہو لے کے آئیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اچھا داماد لے کے آئیں, کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ان بچوں کا بھی خیال کریں کہ اگر وہ اس بیریئر کو توڑ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو تھوڑا یہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. یعنی آپ ان انگریزوں کو بھی تو دیکھیں نا, اچھی ہے یا بری ہے, آسٹریلین جو ہے وہ امریکن سے جا کے شادیاں کرتے ہیں, امریکن جو ہے وہ جا کے برٹش بورن جو ہے ان سے جا کے شادیاں کرتے ہیں. اچھا ہمارے کلچر میں بھی ہیں, جس طرح وہ فرانس کا رشتہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر باہر کا رشتہ ہو, تو مجھے تو اس طرح کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان رہتا ہو یا کوئی کہیں رہتا ہو, لیکن لوگ اچھے ہوں. جن لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ان کا. دیکھیں نا, اب وہی بات ہے کہ میں جو ہوں, جب اپنی بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو وی ڈونٹ مائنڈ کہ کہیں سے بھی لڑکا ہو, لڑکا ہمیں اسٹیبلش اور اچھا چاہیے. جہاں پہ جب ان کی بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں, جب بہو کا مسئلہ آتا ہے, جی نہیں ہمیں اسی پرٹیکولر اس میں چاہیے. چلیں آپ اس آرگیومنٹ کو زیادہ آسان کر دیں, لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک اور پیغام دے دیں. آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی ذات سے, اپنی کاسٹ سے باہر کرنا چاہیں گی کبھی؟ اگر آپ کی بیٹی کہے کہ جی میں نے تو دوسری کاسٹ میں کرنا ہے, تو مجھے تو یہ بچہ پسند ہے اور وہ ویل سیٹلڈ ہے, سارا کچھ ہے, تو آپ کی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں ہی کہوں گی کہ وائی ناٹ, اگر مطلب اسٹیبلش ہے اور اچھا مسلم ہے, جسے کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم ہے, تو وائی ناٹ. ویری گڈ. تو میرے محترم ناظرین, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کال و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے صرف کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سہولت ہو. ہمارا دین بڑا سہولت والا دین ہے, فلیکسیبل ہے. تو یعنی ہم مسلمان ہیں, بالکل رشتہ مسلمانوں میں ہی ہونا چاہیے, اچھے لوگ ہوں, اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہوں. کبھی کبھی آپ کو اگر 2-4 جماعتوں کا اوپر نیچے کمپرومائز کرنا پڑے, ذات پات میں کمپرومائز کرنا پڑے, تھوڑا سا مال و دولت میں کمپرومائز کرنا پڑے, تو کر لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میں نے اور آپ نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں, اور آئی تھنک یہ ساری باؤنڈریز جو ہیں ہم نے خود بنائی ہیں. تو اس وجہ سے میں اپنے ہر پروگرام میں بولتی ہوں, ہر طرح سے وہ کرتی ہوں کہ مطلب اپنے جو ہے, اگر آپ کو اپنی کاسٹ میں نہیں مل رہا ہے رشتہ, تو تھوڑے سا باہر دیکھ لیں. اور لڑکا جو ہے اگر تو ناظرین ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے. میں چاہوں گا کہ شائلہ کے پاس اگر اور کوئی رشتے ہوں بچیوں کے, تو وہ ہم جلدی سے ڈسکس کر لیں. آج ہم نے آپ کی کالز لے لی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فون لائنز ہیں وہ اتنی بزی ہوتی ہیں کہ ہم کالز لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ہمارے جو دوسرے ناظرین جن کی کالز نہیں ملتی ہیں وہ ذرا مائنڈ کر جاتے ہیں. تو کنٹرول روم میں جتنی انفارمیشن ہے وہ آج ساری لکھی جا رہی ہے. پروگرام ختم ہونے کے بعد شائلہ پھر آپ کو کال کریں گی, اور پھر جو آپ کا وہ ہوگا ریکوائرمنٹ وہ پھر نوٹ ڈاؤن کر لیں گی. پھر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی شائلہ. جی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ مجھے فون کریں تو پلیز ٹائم ویسٹر جو ہیں مجھے فون نہیں کریں, کیونکہ لاسٹ ویک بھی یہی ہوا تھا. میرا ٹائم لوگوں نے اتنا زیادہ ویسٹ کر دا, اتنی لمبی لمبی اپنی جو ہے وہ پروفائل بتا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں اوکے وی ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا ہے کیا نہیں, اور پھر ہم جو ہے سوچیں گے رجسٹر ہونے کا. تو وہ پھر وہ چیز جو ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ نمبر جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ 2-3 ویک کے بعد پھر ویک اپ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے رجسٹر ہونا ہے. تو اگر آپ اسی وقت رجسٹر ہو جائیں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اور جب بھی آپ فون کریں مجھے اپنی جو ہے پوری ڈیٹیلز جو ہے سامنے رکھ کے, اور اپنی جو ایج ہے وہ مجھے, اور اگر آپ کے ڈیورس کا خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو سارٹ اٹ آؤٹ کریں. اور جو لوگ مجھے باہر سے فون کرتے ہیں تو پلیز 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 مجھے ای میل ضرور کر دیں, اور ای میل میں جو ہے اپنی پوری تفصیل مجھے بتائیں. اور اگر باہر سے کال کر رہے ہیں تو مجھے اب یہی ہے کہ مجھے پوری ہر چیز جو ہے اس میں سے آپ مینشن کریں.
تو یہی ساری چیزیں جو ہے میں اپنے ہر پروگرام میں بتاتی ہوں. اور ایک رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے, تو اس پروسیس کے تھرو آپ کو جانا پڑے گا, اور اس رجسٹریشن کی جو ہے فیس ہے. تو اس طرح سے میں فری نمبر جو ہے, یا فری جو ہے لڑکوں کے نمبر یا فری لڑکیوں کے نمبر جو ہے, یا ان کی پکچرز یا ان کی پروفائل, میں اس طریقے سے کبھی نہیں جو ہے بھیجتی ہوں کسی کو, انلیس کہ مجھے اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ ہاں 100% جو شیورٹی ہو کہ ہاں یہ ولنگ ہے شادی کرنے کے اور یہ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں. جب تک آپ رجسٹر نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو جو ہے نہ تو کوئی کسی کی پروفائل جو ہے ایکسچینج میں کروں گی کسی کی بھی. اچھا جی, کچھ اور لڑکیاں جو تھیں وہ رہ گئی تھیں, جو لاسٹ ویک جو تھی وہ بچیاں جو میرے پاس آئی تھیں, ان میں سے جو ہے سب سے پہلے تو میں دوبارہ سے کہوں گی کہ جو بچی ہے 27 ایئر اولڈ ہے اور وہ فارمیسسٹ ہے, اور وہ بلانگ کرتی ہے جٹ فیملی سے. وہ بھی جٹ فیملی ہے, تو ان کو مائنڈ نہیں ہے کہ وہ جٹ ہی فیملی ہو. لیکن جو ایک اور میں نے بچی بتائی تھی جن کی جو آئی ڈی تھی 159, وہ بچی ڈاکٹر ہے, تو مکس اپ پلیز نہیں کریے گا. وہ بچی بھی جٹ ہے, لیکن ان کو جو ہے صرف اور صرف جٹ فیملی میں چاہیے. دوسری بچی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہیں 28 ایئر اولڈ, اور ان کو جو وہ یہاں پہ جو ہے کوئی 9 سے 10 سال ان کو یہاں پہ ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ وہ جاب بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے جو ہے MBA کیا ہوا ہے, اور ان کی جو جاب جو ہے اچھی جسے کہتے ہیں پرماننٹ جاب ہے, اور ان کو ویزے کی یا اس کی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ جو ہے بورن اینڈ براٹ اپ ہوئی ہیں, وہ پاکستان میں ہوئی ہیں, لاہور میں ہوئی ہیں, تو ان کو اس طرح کا کوئی رشتہ چاہیے جو لڑکا جو ہے اسٹیبلش ہو. ان کی 28 ایئر اولڈ ایج ہے ان کی, اور لڑکا اسٹیبلش ہو, اور اگر مطلب لڑکا پڑھ بھی رہا ہو تو کوئی ایسے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مائنڈ نہیں کریں گے, وہ لنڈن سے بلانگ کرتی ہیں. دوسری بچی جو میں نے آپ کو ایک اور بتائی تھی جو ابھی مجھے ای میل آئی ہے, اس میں ہے ان کے وہ بچی جو ہے شی از 30 ایئر اولڈ اور ڈیورس ہیں, اور یہ بھی پاکستان سے آئی ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ویزے کی, اور ان کے پاس جو ہے برٹش پاسپورٹ ہے. سو اگر کوئی جو بغیر بچوں والا جن کے بچے نہ ہو, ڈیورس کوئی پرسن جو ہے وہ اگر ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے ان سے. اور اگر کوئی لڑکا جو ہے یہیں پر ہی اسٹیبلش ہو تو وہ بھی ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ سارے رشتے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیج کے اوپر شادی بیاہ پہ, یہ سارے رشتے جو ہیں وہ وہاں پہ, اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ایسے چلیں, بہت شکریہ شعلہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی آج رشتے آئے وہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. مور اور لیس آج ہم نے ساری باتوں کو کور کیا. آج ہم نے انفارمیشن زیادہ دی پروگرام میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اپنے میزبان مطلوب طاہر کو میری مہمان شعلہ قاضی کے ساتھ مانچسٹر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تک اللہ حافظ.